جی السلام علیکم. I'm سعدیہ نعمان. ہمارا آج کا موضوع نہایت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ بھی ہے. پرپز آف اے مسلم انڈر دا سائیکالوجی آف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اس ٹاپک پر ہمیں انلائٹن کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سر وسیم خان. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میری اسکرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ جی سر. اوکے. اچھا جی، ٹاپک بیسیکلی یہ کافی ایٹریٹ ہو چکا ہے پہلے بھی اور دوبارہ بھی. پرپز آف مسلم، ہمارا پرپز کیا ہے؟ بیسیکلی ہم یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں IMS سے، اور یہ سارا جو بھی ہم نے شروع کیا ہے، آپ لوگ بھی کسی آئیڈیالوجی کے تحت اس سے جڑے ہوں گے. بیسیکلی گوئنگ بیک ٹو دا پرپز واز دا فرسٹ تھنگ. ایک سیریز ہم شروع میں کرنا چاہ رہا تھا مختلف لیکچرز کی. تو اس میں پہلے یہ کہ پرپز ذرا ڈیفائن ہو جائے، اور اس کو دو الگ سمجھیے گا. سائیکالوجی آف صحابہ کیا تھی اس ٹائم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو پرپز آف مسلم میں اکثر آپ کو یہ سوال آتا ہوگا کہ لائک کیوں کریٹ کیا گیا انسان کو؟ وائی، واٹ واز دا پرپز؟ کیا ضرورت تھی انسان کی تخلیق کی؟ یہ سوال مجھ سے بھی کافی دفعہ پوچھا گیا ہے. تو پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ بڑی ایک سمپل سی لاجک ہے کہ آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں. اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ کیوں آیا اور کیسے آیا اور کس طرح سے آیا. یہ کوشچنز جو ہے نا، یہ وہ ہیں جو آپ کو پرپس کے آنسر پہ نہیں لے کر جائیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ آخر کیوں یہ تخلیق کس لیے کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم جب قرآن کی طرف آتے ہیں، میں بڑا بریفلی جاؤں گا تاکہ میں کوشچنز بھی تھوڑے لے سکوں. تو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں جب وہ مکالمہ سنتے ہیں فرشتوں کا اور اللہ کے درمیان میں، کہ جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا گیا، تخلیق کیا گیا، تو یہ دو اینٹیٹیز تھیں بیسیکلی. پہلی اینٹیٹی یہ تھی کہ جو آدم علیہ السلام کا جسم مبارک جو تھا جب وہ بن رہا تھا، دیٹ واز دا فرسٹ اینٹیٹی. ٹھیک ہے، اور ناٹ دا فرسٹ، لیکن دیٹ واز دا اینٹیٹی جو کہ نظر آ رہی تھی اس ٹائم، تخلیق کے ٹائم کے اوپر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ وہ سوال یہ تھا کہ یہ تو جا کے فساد کرے گا زمین میں، اور تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایکسپیرینس میں تھا کہ اس سے پہلے بھی فساد کرنے والی مخلوقات تھی، جس کا ہمیں پھر بھی ذکر مل جاتا ہے. ہم تفسیر ابن کثیر دیکھیں یا جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، اس ٹائم کے ہسٹورینس کی جو وہ لکھیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اور بھی شاید مخلوقات ہو سکتا ہے تھیں اس ٹائم کے اوپر. جس کے بعد انسان کو اس خلافت دنیا میں دینے کا ایک مقصد وہ چنا گیا. ٹھیک ہے، فرشتوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہم بہت ہیں عبادت کے لیے اور تسبیح کے لیے. یہاں پہ ایک کوشچن اٹھتا ہے ذہن میں کہ اگر عبادت ہی کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر فرشتوں کا کوشچن ویلڈ تھا کہ فرشتے بہت ہیں عبادت کے لیے. لیکن آپ سے میں جسٹ ایک پوچھتا ہوں ایک کوشچن کہ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں جہاں پہ فرض کریں نوکر بھی ہوتے ہیں اور آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، آپ کے نوکر آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کا بچہ آپ کی بات سنتا ہے، تو ان دونوں بڑا فرق ہوتا ہے. جو فیلنگ آتی ہے نا، اس سے بڑا فرق ہوتا ہے. بچہ فرما بردار ہو، اولاد فرما بردار ہو، اور نوکر ہو، ان کو تو آپ پے کرتے ہیں، وہ تو پیڈ اس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی جو بھی ہوگی ضرورتیں پورے کریں گے. یو پے دیم فار دیٹ. جبکہ اولاد کا ایسا نہیں ہوتا. اولاد بھی آپ کی ایک طرح سے ایک تخلیق ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جو تخلیق کا عمل جو انسان کو بھی اللہ نے اس کا حصہ بنایا ہے، وہ تخلیق کا عمل جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی جتنی تربیت ہوتی ہے، جتنا پورا ایک پلان ہوتا ہے، پلان آف ایکشن، اس بچے کو ہم نے یہاں پہ
آپ نے اپنا اسکول بھی اس کا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے, کیا پڑھانا ہے, کیا لکھانا ہے, یہاں تک کہ اس کے پروفیشنز بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ماں باپ شروع میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں جو مقام آپ نے انویژن کیا ہوا ہے, اپنی صلاحیتوں اور اپنی جو ہے اس کی ذریعے آپ نے ایک مقام رکھا ہوا ہے اس بچے کے لیے کہ اس بچے نے اس مقام تک پہنچنا ہے. اس مقام سے وہ جہاں جہاں ڈیویٹ کرتا ہے, جہاں جہاں وہ انڈیکیٹرز دیتا ہے, جہاں پہ وہ پوٹینشلی ڈیویٹ ہو سکتا ہے, وہاں پہ آپ سرزنش بھی کرتے ہیں, آپ سزا بھی دیتے ہیں, بچے کو آپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں, اس کو منع کرتے ہیں بری چیزوں سے, بری عادتوں سے, بری سوسائٹی. وائی؟ بیکاز آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے کہ وہ اس مقام جو میرے ذہن میں اس بچے کے لیے وہ مقام تک یہ پہنچ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی وہ تخلیق ہے, وہ بچہ آپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے, آپ اس کو اپنا نام دیتے ہیں, اس کی نسل آپ سے چلتی ہے, اینڈ یو وانٹ ٹو بی ریمائنڈیڈ ان گڈ ورڈس. ٹھیک ہے؟ آپ اپنا نام کے لیے اس بچے کو, اور حالانکہ ماں باپ کی اور بچے کے بیچ میں جو ایک تعلق ہے اس میں غرض بہت کم انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اسٹل این ایکسیپشن, لیکن بہت کم غرض انوالو ہوتی ہے. تو وہ جب آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس تخلیق کے ذریعے اپنا نام کرنا ہے, تو ہر خالق اسی طرح تخلیق کرتا ہے اپنے نام کے لیے. ٹھیک ہے؟ آپ بڑے بڑے پینٹرز کو, بڑے بڑے اس کو دیکھ لیں, جو بھی انوینٹرز ہیں وہ ہیں, پیسہ واز ناٹ دا موٹیو جو ان کو ڈرائیو کرتے تھے ان کے پیشن کو. ان کا پیشن ہوتی تھی کوئی چیز تخلیق کرنا, انوینٹ کرنا, ڈسکور کرنا. تو جب اللہ کے اسکیل پہ ہم لے کر جاتے ہیں, اللہ بھی خالق ہے, مصور ہے, وہ بھی تخلیق کرتا ہے. تخلیق کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ وہ پہچانا جائے. تعریف اللہ کو ہی پسند ہے. تو دیٹ واز دا ریزن. پھر ایک اور جگہ میں ملتا ہے کہ انسان کو ظالم جاہل بھی کہا گیا. پھر وہ جو ڈیوٹی جو انسان کے اوپر آئی کہ وہ ڈیوٹی اس نے لینی ہے, اس امتحان میں سے گزرنا ہے. کیوں گزرنا ہے امتحان میں سے؟ وائی شوڈ وی پاس تھرو دیٹ ایگزام؟ اللہ ویسے بھی تو انسان تخلیق کر کے بعد میں جو ہے وہ کر سکتا تھا. لیکن وہ جو یہاں پہ جو چیز آتی ہے نا, اگر ہم دیکھیں دوسری سلائیڈ میں, کریشن آف ہیومن کے بعد جب وہ کریٹ ہو گیا تو اللہ نے ایک اسپیسیفک جو بات بتائی فرشتوں کو کہ ہاں ٹھیک ہے, اللہ نے ڈینائی نہیں کیا ان کی بات کو قرآن میں, لیکن ان کو کہا کہ تم لوگ اس کو میں نے جو علم دیا ہے, جو چیزوں کا علم دیا ہے, وہ جو ہے وہ بڑا ایک ڈسٹنکٹیو کوالٹی ہے. اور پھر یہ کہا کہ ابھی جب وہ بت بن رہا تھا وہ نہیں, جب میں اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دوں تو تب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. یعنی اس سے پہلے سجدے میں گرنے کا عمل نہیں تھا, وہ روح پھونکنے کے. تو وہ روح کی جو امپورٹنس ہے انسان کے جسم میں, جو ہماری ایک روحانی پلین بناتی ہے یا روحانی فیسٹ ہے ہمارے جو ہے ہمارے پوری انڈیویجول کیریکٹر کا, تو وہ آتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ کیوں ایسا پھر یہ عذاب اور سزا اور جزا. تو یہ بھی ساحل کافی لیکچرز میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ وہ جو جسٹس ہوتا ہے ایکول, اس کے لیے ضروری ہے فری ول کا ہونا. اور فری ول کے انڈر اگر آپ کسی کو فری ول دے دیتے ہیں, تو جیسے یہاں پہ فری ول کہ وہ جو مرضی چاہے کرے, وہ اگر اس دنیا میں آ کے قتل و غارت کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اس کے پاس وہ فری ول ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو اس ارادے سے روکنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا انٹل انلیس وہ پھر اور ڈائریکشن میں چلی جائے گی گفتگو کہ ماس لیول ایکسٹنکشن ایونٹس جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال انڈیویجول لیول پہ اس کے پاس فری ول ہے. ٹھیک ہے؟ اس فری ول کو وہ ایکسرسائز کرتا ہے. وہ فری ول کس کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے؟ وہ اللہ کے لیے. اور یہی بیسیکلی اسلام ہے کہ آپ کی جو فری ول ہے کہ جن چیزوں میں آپ کو اختیار ہے, فار ایگزامپل کن چیزوں میں اختیار ہے آپ کو اختیار ہے کہ آپ ہر منٹ کے اوپر جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں, کیا وہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کر ہے.
یہاں پہ آ کے آپ کا مین پرپز آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ آپ ہر لمحے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ آپ کس سوچ کے ساتھ کر رہے ہیں یا کس ارادے کے ساتھ. اور اسی وجہ سے پھر وہ حدیث صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث تھی کہ جب امام مسلم اس کو کہا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار اس کے پیچھے جو ارادہ ہے، جو جس ارادے سے آپ کر رہے ہیں نا، اس ارادے کو بیسیکلی تولا جائے گا. اس عمل کے کانسیکوینسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے ایک گناہ ایجاد کیا اور اس گناہ کی ایجاد کرنے میں جو رزلٹ نکلنا تھا وہ اتنا بڑا رزلٹ نہیں تھا، جبکہ وہ چھوٹا رزلٹ تھا، تو اسے اس رزلٹ کے مطابق ہی اس کی سزا ملے گی. یا جس نے کوئی نیک کام کیا جس کے ایفیکٹس تھے وہ اتنے اچھے بہتر تھے کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو وہ اس کے اعمال میں جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اسے پتہ بھی نہ ہو، قیامت کے دن ایسے اعمال ہوں کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یار یہ تو ہم نے ویسے ہی کیجولی کیے تھے، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا بڑا تھا کہ ہمیں اس کا جو ہے وہ پھل وہ بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے. تو وہ ارادہ جو ہے نا پیچھے، وہ عمل کا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک تو اس چیز پہ ایمفیسس ہے کہ جو ہماری فری ول ہے، جو ارادہ ہے، جو اختیار ہے، جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے سوائے انسان کے، ٹھیک ہے، اور جنات کے، ان دونوں کے ساتھ جو حساب کتاب ہونا ہے. یہ فری ول فرشتے بھی نہیں ایکسرسائز کرتے، یہ فری ول جانور بھی نہیں ایکسرسائز کرتے. یہ فری ول جو ہے جانور بھی اپنی جبلت پہ چلتا ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں، بھوک لگے گی شکار کرے گا، یا جس طریقے سے بھی اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے وہ سارے ٹولز اسے مہیا ہیں. اسے جیسے جیسے اس کی انسٹنکٹ اسے کال کرے گی، تو یہ جو انسٹنکٹ کی کالنگ ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے نفس. یہ آپ کی جان جو ہے، یہ وہ مرکب ہے جس میں روح ہے، جان ہے، ٹھیک ہے، اور کیا اسے کہتے ہیں، وہ نفس جو ہے وہ آپ کو آمادہ کرتا ہے. اگر کوئی لذت والی چیز ہے، گناہ اور اس کو ایک طرف کر دیں فی الحال کے لیے، جو لذت والی چیز ہے جو آپ کے جسم کو آپ کے کسی بھی صورت میں آپ کے ایموشن کو لذت پہنچا رہی ہے، ان چیزوں کی طرف انسان زیادہ راغب ہوتا ہے، زیادہ وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس رغبت کو ایک لمٹ میں رکھنا، جو کہ باؤنڈریز اسلام نے دی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. آپ کی میرٹل لائف، سیکشول لائف، آپ کی آرام کرنا، یہ سب کچھ جو ہے نا اس کو ایک بیلنس سے، جب بھی وہ چیز زیادہ بڑھے گی یا اس بیلنس کو جو ہے وہ ٹپ کرے گی، وہاں سے خرابی شروع ہوگی. تو اس فری ول کو اس بیلنس کے اندر ایکسرسائز کرنا، اور دوسری بات ہر اس چیز سے بچنا چاہے وہ جتنی مرضی ٹیمپٹنگ ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دی ہے. یہ تو آپ اسے کہہ لیں کہ تزکیے کے ایریا میں یہ پہلی ڈیوٹی ہے ہماری. ٹھیک ہے، کہ ہم اس فری ول کو اللہ کی رضا کے مطابق ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے، اچھا، اب فری ول کو ایکسرسائز کرنا، اگر سارے لوگ فری ول کے ایکسرسائز میں ہی پڑ گئے اور اسی فری ول کو صرف ایکسرسائز کرتے رہے کہ جی میں نے اپنی جو ہے فری ول کو کنٹرول کرنا ہے، باقی دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ یہاں پہ سیکنڈ ڈیوٹی آ جاتی ہے. سیکنڈ ڈیوٹی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فری ول کو ایکسرسائز کرنے کا کہا ہے اپنے اس کے مطابق، احکام کے مطابق، بلکہ اس سے جنریٹ ہونے والی جو بھی ایک گروپ ہے یا ایک کوہورٹ ہے یا ایک گروہ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں کہ ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، یا پھر وہ حدیث کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جو ہے وہ اجماع نہیں کرے گی کبھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ وہ بیسک فری ول کو اللہ کے حوالے کر دیں، تو جو اس کے نتیجے میں کلیکٹیو ایک قوم کی یا ایک کمیونٹی کی فری ول آتی ہے، وہ بھی پھر اللہ کے تابع ہوتی ہے، اور وہ پھر اسی طرح ہوتی ہے جس میں پھر آپ کے حقوق العباد آ جاتے ہیں. جب حقوق العباد کے آپ کے اوپر دوسروں کے کیا حقوق ہے، جو شخص آپ سے ریلیٹڈ ہے اس کے کیا حقوق ہے. اب اس ریلیشن میں آپ کم از کم یہ سوچیں کہ یہ صرف آپ تک اور آپ کی فیملی تک محدود نہیں ہے، یہ تمام مسلمان جو ہیں وہ مل کر یہ ایک کلیکٹیو پرپس بناتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ کے نظام کو قائم کرنا. اور یہ پرپس ہمارا جو ہے یہ ہر مسلمان کا ہے. ہاں، اب اس میں رول کیا ہوگا، کون سا کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کس کا کتنا اختیار ہے،
ان اختیارات کے مطابق پوچھا جائے گا جس میں کہتے ہیں نا تم سے تمہاری رعیت کے مطابق کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہاری رعیت مینس کہ تم پہ جو بھی ڈپینڈنٹ ہے, مطلب یہ کہ آپ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس کا آپ کو پتہ لگے اور آپ کو اس کا علم ہو اور آپ ایک مسلمان ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, تو آپ پر پھر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں جو بھی اس کے لیے کر سکیں آپ کریں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے. یہ پھر وہ ایمان کے درجے آ جاتے ہیں جس میں ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا اور دل میں برا جاننا آخری درجہ ہے. اگر آپ دل میں بھی برا نہ سمجھیں تو سمجھ لیں کہ وہ برائی جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی ہے, وہ اب فیشن بننے کی جو ہے نا فیز میں آ چکی ہے. دیٹ از دا ڈینجرس پوائنٹ فار دا مسلم کمیونٹی. یہ پوچھ جو ہے یہ پھر گروہ وائز مسلموں سے اس بات کی پوچھ ہوگی, کیونکہ قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے جو ہے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, مینز آپ جس کو فالو کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ فالوورشپ آپ کے دماغ میں کہ وہ فالوورشپ کس کی ہونی چاہیے, وہ فالوورشپ کیا کسی سپورٹس لیڈر کی ہونی چاہیے, سٹار کی ہونی چاہیے, کوئی فلم سٹار کی ہونی چاہیے جو کہ ہے آج کل, یا ہم انفلوئنسرز کو فالو کرتے ہیں جس کو بھی فالو کرتے ہیں, یا وہ فالوورشپ یہاں تک کہ آپ کی دین میں بھی اتنی زیادہ, میں تو لفظ یوز کروں گا, پرتعصب ہو چکی ہے اور تعصب سے بھرپور ہے کہ وہ تعصب آپ کو کسی اور کی سننے نہیں دیتی, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے یہ جو فالوورشپ ہے اور وہ ہے, تو وہ پھر ہماری جو کلیکٹیو ڈیوٹیز ہے نا اس میں پرابلم آتی ہے. پوری دنیا میں جو ایکیڈیمک لیول پہ جو ریسرچ ہوتی ہے, جو ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ دیکھیں تو ہمیشہ جو پرانا استاد ہوتا ہے شاگرد اس سے آگے ہی ہوتا ہے نا, شاگرد اس سے آگے کی چیز لاتا ہے. اگر ایک شخص نے یا فار ایگزامپل ہم چلیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں, اگر رائٹ بردرز نے جہاز اڑانے کا تجربہ کیا جو کہ ناکام ہوئے کئی دفعہ, لیکن اس کو آگے والے آگے لے کر چلے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ آج ہم ایئر کرافٹس اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم سفر کرتے ہیں. یہ تو جسٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ آگے آنے والوں کو اس چیز کو ریوائیو رکھنا, بلکہ ریوائیو تو غلط لفظ ہوگا, اسلام کے لیے تو ریوائیول کی ضرورت ہی نہیں ہے بیکاز اسلام ہیز آلویز بین الائیو الحمدللہ, لیکن ایک نئی روح پھونکنا اس کے ساتھ ساتھ نا جو ہے اس مشن میں وہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم نئے کانسیپٹس, آؤٹ آف دا باکس کانسیپٹس کے ساتھ آگے آئیں, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیں کہ یار یہ کیا سائنس کی باتیں تم قرآن میں سے لے کر آگے ہو, یا تم کیا جو ہے کہاں کے قلابے کہاں سے ملا رہے ہو, یا وہ فلاں امام فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا تو بس اب اس کے بعد تو اس میں کوئی چینج ہی نہیں آ سکتی. تو دیس کائنڈ آف تھنگس جو ہے وہ کلیکٹیولی ہمارے اس پرپس کو افیکٹ کرتی ہیں, جو پرپس اللہ نے ہمیں دیا ہے اسلام کی ڈومیننس کا, اور سیریسلی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انسان جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا 120ویں دن کے اوپر, جب فرسٹ ٹرائمیسٹر پورا ہوتا ہے تو اس کے سارے آرگنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, سب تمام آرگنز اس کے پورے جو ہے وہ ہر طرح سے 100% جو ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو تب ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ چلو اب کچھ سرٹن دوائیاں ہیں وہ بھی لی جا سکتی ہیں, کیونکہ اور وہ آرگینوجینیسس ہو گئی ہے, مینس کہ وہ جو اس کے سارے عضو ہیں, عضویات ہیں, ہاتھ پاؤں دل سینہ اندر سب کچھ وہ بن گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اس بچے نے صرف بڑا ہونا ہوتا ہے. اس ٹائم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ جو ہے وہ 4 چیزیں انسٹال کرتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا انسٹال کرتا ہے؟ پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس کی زندگی کتنی ہے, کتنا رہے گا, اس کی موت کب واقع ہونی ہے, کتنے عرصے تک کا وہ ہے. مطلب اس کے اندر ایک چیز جس میں عملہ کا لفظ ہے نا, عملہ کے لفظ کو آپ کہیں بھی ٹرانسلیٹ کریں گے آپ کو اس کے ٹرانسلیشن ماڈرن لینگوسٹکس کے علاوہ اس کی ایٹمالوجی بھی چیک کریں گے نا تو پیچھے جا کر یہی ہوگا کہ کرنسی جو ہوتی ہے نا, جو کرنسی ہوتی ہے سکہ رائج الوقت جسے کہتے ہیں کہ یہ کرنسی ہے, وہ کرنسی کو عملہ کہتے ہیں جس میں آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, جو سب کے لیے نون ہوتی ہے کہ ہاں یار جیسے گولڈ اسٹینڈرڈ کرنسی ہے, سونا, ٹھیک ہے, سونا آپ کا پوری دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے, تو دیٹ از دا گولڈ اسٹینڈرڈ کرنسی, عملہ فار دا ورلڈ.
نہ وہ عمل ہمارے ہمیں کیا دیا اللہ نے؟ ہمیں اللہ نے عمل کے نسبت سے ٹائم دیا. ٹائم از آر کرنسی. دنیا میں ہم آ گئے, ہمارے پرپس کے لیے ہمیں ایک کرنسی مل گئی کہ یہ لو, یہ تمہارا جو وقت ہے نا, یہ تمہاری کرنسی ہے, اور اسی سے تم نے اپنی سسٹیننس, اپنی لیونگ, اور اسی کو تم نے یوز کرنا ہے جو ہے وہ اللہ کے نظام کے لیے. اب اس کو انڈیویجول بیسس پہ آپ کیسے انڈیویجول بیسس پہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے وہ ٹائم رکھنا ہے جب آپ نے ان کو کیٹر کرنا ہے, ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جن کی آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یا آپ نے ڈیوٹی اٹھائی ہوئی ہے. اس میں آپ کے گھر والے, آپ کے ہسبینڈ, وائف, بچے, ماں باپ اگر ساتھ ہیں یا جو بھی ہے, ان کے خیال رکھنا, یہ ہے آپ کی ایک وہ ڈیوٹی ہو گئی. ٹھیک ہے, کہ آپ نے وہ چیز کیوں کرنی ہے؟ بس اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی فری ول کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسلام ڈزنٹ مین پیس. یہ اس سلامتی سے یہ لفظ نہیں, اسلام از ٹو سبمٹ. آپ نے سبمٹ کر دینا ہے اپنے خواہشات کو. کون سی خواہشات؟ وہ خواہشات جو نفس آپ کو کہہ رہا ہے کرنے کو. آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے یار زیادہ کھا لو مزہ آ رہا ہے, یار یہ کام کر لو مزہ آ رہا ہے. گناہ کی بھی ایک انہیبیشن ہوتی ہے, جب وہ انہیبیشن ختم ہو جاتی ہے تو گناہ آسان ہو جاتا ہے. وہ یہ انہیبیشن جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے انسان کے اندر, انسان کے بچاؤ کے لیے. گناہ کی انہیبیشن کے علاوہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہے آپ کی, فار ایگزامپل آپ کسی طرف جیسے ایک تو گناہ کی انہیبیشن ہو گئی, دوسرے ایک ایموشن تھا بڑا زبردست, ہاں, کیوریاسٹی اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر کی. لائک وہ اس کیوریاسٹی کو ہم لوگ بچپن سے مارنا کیوں شروع کرتے ہیں؟ لائک وائی ڈونٹ وی, بچے کو ہم جھڑک دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی, سوال ابھی تمہارے پوچھنے کے نہیں ہے. اگر وہ پوچھ رہا ہے اس ایج میں تو ہی مسٹ ہیو اے ریزن ٹو آسک دیم, لائک ٹرائی ٹو ریزن اینڈ آرگیو ود دیم. وہ کیپیسٹی چونکہ ہے نہیں, ہم نے بلڈ نہیں کی انڈیویجول لیول پہ, ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں, پھر بچہ آنسرز کہیں اور سے لیتا ہے. تو یہ کیوریاسٹی, اس کو آپ بجائے اس کے کہ آپ ڈیولپ کریں بچے کے اندر اس لیول کے اوپر کہ وہ بچہ کیوریس رہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کی کیوریاسٹی کل کریں, اسی سے کریٹیکل تھنکنگ وجود میں آتی, اسی سے وہ سوچے گا کہ ایسا نیا کیا کیا جا سکتا ہے چیز کو بہتر کرنے کے لیے. کسی بھی نظام کو, کسی بھی چیز کو بہتر کرنے کے لیے ہر وقت کوشش ضروری ہے. یہ غلط بات ہے کہ ٹھیک ہے الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو چکا ہے, لیکن دین کے اصول اللہ نے مکمل کر دیے نا, اس کے بعد کیا ہے؟ ہم ابھی تک فقہ کی لڑائی میں پڑے رہے, ہم ابھی تک پچھلی باتوں میں پڑے ہیں. اگر جو کمپلیٹ ہو چکی ہیں چیزیں اس کے پیچھے ہم واپس جائیں, لیکن جو کمپلیٹ نہیں ہوئی, جن چیزوں نے ابھی ہونا ہے یا ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے, ان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اس میں بہت سارے باعث ہیں جو کہ ہمارے انڈو پاک میں تو بہت ہے, جو سب کانٹیننٹ کا ایریا تھا, اور اس سے باہر بھی ہیں وہ باعث, چاہے وہ باعث ہمیں کسی بھی وجہ سے ہو. ہمارا خاندان یہ کہتا ہے, ہمارے آباء و اجداد یہ کہتے ہیں, ہم نے یہ کیا تو یہ چیز چلی جائے گی, وہ چیز چلی جائے گی. جب چیزوں کے اندر آپ کی پرپز میں, آپ کے فری ول میں جب ملاوٹ آ جائے گی نا اللہ کے علاوہ خالص ہونے کے لیے, تو دیٹ از وین ٹربل اسٹارٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا نا کہ اے عمر, تمہیں سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کہ میں تمہیں کتنا عزیز ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو کیا کہتے ہیں, کیا عمر تم اپنے آپ سے تمہیں زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کچھ سوچ کر کہا کہ ایک توقف کیا سوچنے میں, the honesty, his honesty was, کہ توقف کیا. انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ہے مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں. کہتے ہیں ہاں عمر, اب تیرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو the thing is کہ اس لیول کے ایمان کے لیے یہ وہ صحابہ کی سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کا ایمان, ان کا مرنا, ان کا جینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, سب کچھ وہی تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ سائیکالوجی کیسے بنی, اور میں اس میں سے بیچ میں نگٹس ٹائپ کے چھوڑ رہا ہوں جو آ کے آپ کو سوچنا چاہیے جن چیزوں پہ, اور آپ کوشچن بھی کر سکتے ہیں.
سائیکالوجی صحابہ پہ جب ہم فوکس کرتے ہیں نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، تو اب ہمیں ان کی اوریجنس کو دیکھنا ہوتا ہے. جیسے بنی اسماعیل تھی، اب بنی اسماعیل کب سے آباد ہوئی ہے؟ اب آپ اگر کرونالوجیکلی پیچھے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پہلے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، حضرت حاجرہ سے. حضرت سارہ سے ابھی بیٹا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو ابھی چھوٹے تھے، اور آپ تھے بھی 100، آلموسٹ 100 تھے جب آپ کو بیٹا ملا تھا. وہ آپ کو حکم ہو گیا قربان کرنے کا. دین یو ہیڈ ٹو گو. پھر ان کو قربانی سے بڑی بات جو تھی، قربانی بہت بڑی بات ہے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنا. اس کے بعد جو سب سے بڑی امتحان، آزمائش اور امتحان تھا، وہ تھا مکے میں جا کر ان کو چھوڑ دینا، جو کہ آپ چھوڑ گئے. آپ سب کو واقعہ پتا ہے. مکے میں چھوڑنے سے اب دیکھیں کافی ڈسٹنس بنتا ہے اس دور کے لحاظ سے. مکے کے ایک ایسے علاقے میں چھوڑ دیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ از دیئر، کوئی ویجیٹیشن نہیں، کچھ بھی نہیں. وہاں پہ آپ نے جا کے ایک خاتون کو اور ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا. اب یہ وہ روڈ میپ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک شیطان کا روڈ میپ ہوتا ہے، وہ روڈ میپ والی اسٹائل میں بتایا تھا نا، تو ٹھیک ہے. اور ایک رحمان کا روڈ میپ ہوتا ہے، وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ بہترین تدبیر کر رہے ہیں. یہ تدبیر اس زمانے کی ہو چکی تھی جس زمانے میں ابھی بنی اسرائیل وجود میں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے. اس زمانے سے اللہ نے تدبیر کر کے اس ریگستان کے اس علاقے میں اللہ نے ان دونوں کو چھڑوا دیا. اور اس کے بعد ان سے جو بنی اسماعیل کی قوم نکلی، آپ نے وہ حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اخلاق جو ہے وہ یمنی ہے، اور یمنی اور میں بھی جو ہے وہ یمن سے ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ یمنی کانٹیکس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس سے تھا کہ وہ یمنی کچھ قبائل تھے جن میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، اور وہاں سے ان کی اولاد ہوئی تھی بنی اسماعیل، ٹھیک ہے. اس میں پھر بنو قریظہ اور ان کے جو قبائل تھے. پھر عمر بن لحی ان میں سے ایک تھا جو پہلی دفعہ کعبہ میں بت لے کر آیا تھا. تو یہ وہ پوری قوم تھی وہاں پہ آباد تھی. اب یہ قوم کس طرح رہتی تھی؟ یہ قوم رہتی تھی قبائل میں. ان میں کوئی ایک ڈومیننٹ گورنمنٹ سسٹم نہیں تھا، جو کہ سلطنت روما اور سلطنت ایران، اور ان میں ایک پراپر سسٹمز تھے نا، ان کے فوجی تھے، پولیس تھی، فیڈرل گورنمنٹ تھی، اور فیڈرل ریسورسز تھے جو یوز ہوتے تھے اس گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اب آپ دیکھیں ایسی جگہ پہ کسی نبی کا آنا، ایران اور روم کے حصے میں آنا اور پھر عرب کے اس حصے میں آنا، what are those differences؟ ان کو کیا چیلنجز مزید فیس ہو سکتے تھے اگر وہ ایران اور روم کے میں ہوتے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس علاقے کی طرف زیادہ لوگوں کی آنکھ بھی نہیں اٹھتی تھی. آنکھ اس لیے نہیں اٹھتی تھی کیونکہ یہ صحرائی علاقہ تھا، یہاں پہ کوئی ریسورسز نہیں تھے. وہاں پہ اس ٹائم تو ظاہری بات ہے، آپ اگر کسی علاقے پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ ریسورسز بیسڈ ہوتا تھا کہ یار اس علاقے میں ریسورسز زیادہ ہیں، ہم حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیں گے. لوگوں کا تو سین نہیں ہوتا تھا، لوگ تو ویسے بھی قتل ہو جاتے تھے زیادہ جنگوں میں، یا غلام بنا لیے جاتے تھے. تو وہ ریسورس رچ بھی نہیں تھا یہ علاقہ، حجاز کی جو سرزمین تھی. اب اس کے بعد یہ جو پھر پوری قوم اس صحرا کی سختیوں میں جو ہے وہ جو پلی بڑی. اور آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بنی اسرائیل کی بالکل مرر امیج ہو. جس طرح دو چپلیں ہوتی ہیں نا آپس کی مرر امیج ہوتی ہیں، ایک طرح سے ہوتی ہیں سائز میں آپ کی دونوں چپلیں، ویسے تم لوگ بنی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، تم لوگ وہی کچھ کرو گے جو بنی اسرائیل نے اپنے دور میں کیا، جس کے اوپر مثالیں بھی دیں. تو وہ بھی ادھر ہی پھر وادی سینا میں سٹک رہے اور غلام رہے مصریوں کے. اور پھر انہوں نے بھی صحرا میں جب ان کی وہ نسل بڑی وادی سینا میں، یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے وادی سینا میں کیوں رکھا گیا، کیونکہ وہ صحرائی زندگی نے ان کی جو سخت جانی اور جو سائیکالوجی ان کی بٹھا دی قبائل کی شکل میں. اب یہ آپ لوگ ایز اے ہوم ورک دیکھیں کہ دا سائیکالوجی آف ہیومنس کیسے ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ قبائل میں رہتے ہیں، جب وہ اس میں رہتے ہیں شہروں میں، اور سیولائزڈ اس میں رہتے ہیں. سیولائزڈ اس میں کوسچن زیادہ ہوتے ہیں، there are a lot of questions to be asked. آپ کو پتہ ہے نا جو ہم سپورٹس کھیلتے ہیں، یہ جولیس سیزر نے کیوں شروع کرائے تھے؟ کہ جب اس سے اس کی کوتاہیوں پہ پوچھ گچھ ہوتی تھی اپنی عوام کی طرف سے، تو اس نے ان کو سب کو سپورٹس کے اوپر ڈال دیا. سپورٹس اور وہ ایریناز بنا کے اور گلیڈیٹر فائٹ شروع کرا کے اس نے وہ کر دیا تاکہ لوگ ادھر ادھر. تو یہ بڑی
گورنمنٹس اسٹیبلش گورنمنٹس میں یہ پرابلمز ہوتے ہیں نا, جہاں پہ سویلائز ہوتی ہے وہاں پہ کوشچنز پوچھتے ہیں, اور کوشچن سے بچنے کے لیے ظاہری بات ہے پھر جو چاہے وہ انارکسٹ کیا اسے کہتے ہیں بادشاہ ہوتے تھے یا جو بھی ہوتے تھے, وہ پھر اس کو تدبیریں کرتے تھے تاکہ عوام جو ہے وہ انڈر رہے, ٹھیک ہے. جبکہ قبائل میں ایسا نہیں ہوتا تھا. قبائل میں جو لیڈر فیصلہ کرتا تھا اپنے اپنے قبیلے کا, وہ فیصلہ سب منظور کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی قبائلی زندگی ہے, چاہے آپ آج کل کی بھی قبائلی زندگی دیکھ لیں نا, تو وہاں پہ کرائمز اور وہاں پہ اس قسم کی چیزیں کم ہوتی ہیں. پیپل آر مور ڈوئرز دین آسکنگ کوشچنز. ان کو وہ سولوشن پہ جلدی جمپ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس سولوشن سے بچنے کے لیے وہ کوشچنز پوچھنا شروع کر دیں. جیسے کہ دجال کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ تو جواب صحابہ کا یہ نہیں تھا کہ شکل کیا ہوگی, یہ کیا ہوگا, وہ کیا, یا رسول اللہ ہم نے کرنا کیا ہے, جسٹ ٹیل اس دا ایکشن, گیو اس دا ایکشنیبل پلان. وہ لوگ ایکشنیبل پلان مانگتے ہیں. یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے جو میں بھی دیکھ رہا تھا سائیکالوجی کے اندر, یہ قبائلیوں کی سائیکالوجی. تو یہ وہ سارے قبائل تھے جو اس طرح سے رہتے تھے, لیکن یہاں پہ پھر ریزسٹنس بھی اس لیول کی ہوتی ہے. اب اس ریزسٹنس کے لیے آپ کو جو سرٹن ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں, وہ ایلیمنٹس اپنے پیک پہ ہونے چاہیے. فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ایلیمنٹس نے ہیلپ کیا شروع میں, سب سے پہلے تو فیملی, رائٹ. جو کیرزما, جو پرسونا انہوں نے 40 سال میں کھڑا کیا تھا, اس پرسونا کو نیگلیکٹ کرنا, اس پوزیشن جو انہوں نے بنا لی تھی 40 سال میں اپنے صادق اور امین اور اپنے اخلاق کی وجہ سے, اس پوزیشن کو ریفیوٹ کرنا, اس کے اگینسٹ بلیٹنٹلی کہہ دینا کہ نہیں جی یہ تو غلط ہے, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ وہ ان کی ابتدائی کنڈیشننگ تھی جو صحابہ کے بیچ میں. صحابہ تھے تو صحیح نا اس دور میں, ابھی اسلام نہیں لائے تھے, لیکن ان کی 40 سال کے باعث سے پہلے تو صحابہ تو موجود تھے جو بعد میں اسلام لے کر آئے. سو آلویز دیر ور سم پیپل ہو ور ویٹنگ. وہ اس انتظار میں تھے کہ کب جو ہے اس بت پرستی اور یہ جتنا بھی فضول قسم کی جو روایات ہیں ان سے ہمیں کب ہماری جان چھوٹے گی. ان کو صابی کہتے تھے اس دور میں. یہ لوگ تو فوراً ہی اسلام لے آئے تھے, ان کو فوراً پتہ چل گیا تھا. کچھ تھے جن کو پتہ تھا لیکن وہ چپ تھے, کسی بھی وجہ سے, کسی بھی پریشر کے انڈر, کسی بھی باعث کے انڈر وہ چپ تھے, وہ نہیں بول رہے تھے. اور پھر کچھ ایسے تھے کہ جو نہ صرف اسلام لے کر آئے بلکہ اسلام لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو فارورڈ لے کر گئے. ان کو کہا کہ بھائی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ اگر یہ نماز اور یہ اتنا اچھا کہاں پھر ہم جا کے اوپنلی کیوں نہیں پڑھتے. اچھا اگر یہ ڈر ہے کہ کوئی کچھ کہے گا تو آئے میں آپ کے ساتھ ہوں, کوئی کچھ کہہ کر دے کے. اسی طرح حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی, جو شادیوں کی بار بار ذکر ہوتا ہے نا, تو 3 ہے 4 ہے 3 ہے 4 ہے, ان کی شادیاں بھی ان کی ہجرت کے بعد ان کی جا کے دوسری شادی تھی. اس سے پہلے تو ایک ہی شادی انہوں نے جوانی اپنی پوری ایک ہی وائف کے ساتھ گزاری تھی, رائٹ. وہ بھی اللہ کی مصلحت, تو ہر چیز اللہ کی مصلحت, ان کی پلاننگ کے تھرو ہر چیز ہو رہی تھی. اس میں پھر انڈیویجولی اگر میں چند ایک صحابہ کا ذکر بھی کرتا ہوں, اس میں سب سے پہلے تو سیدنا علی بن ابی طالب, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمہاری نسبت موسیٰ اور ہارون کی نسبت جیسی ہے. ہارون علیہ السلام کو بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ میرے لیے میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے تاکہ آسانی ہو, مجھے اپنے اس مشن میں آسانی ہو. تو لیکن چونکہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ورنہ نسبت تیری میری وہی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں, آپ حدیث کی کتابیں کھولیں گے اس میں سب کچھ ہے. تو ان کی جو پرسنالٹی تھی تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بچپن سے کنڈیشن کی تھی, رائٹ. تو ان کی سائیکالوجی میں تو وہ فطرت زیادہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ رحم دلی والی, اور وہ فطرت بہت زیادہ تھی. اور وہ واقعہ جب ایک فوجی نے جو ہے نا آپ کے منہ کے اوپر تھوک دیا تھا اور پھر آپ نے کہا یہ پرسنل معاملہ ہو گیا, اب میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا. تو اس قسم کے اور بھی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ what kind of person he was
اینڈ وٹ کائنڈ آف تھنکنگ ہی ہیڈ, وہ جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے نا وہ تھی, کیونکہ وہ مشیر رہے تھے بعد میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی, وہ بہت بڑے اہم مشیر رہے ہیں, ان کے سے پوچھ کے بڑے سارے جو علمی امور ہوتے تھے ان سے ڈسکس کیے جاتے تھے. اس کے بعد پھر ہمیں دو قسم کی اگزامپلز ملتی ہیں, ٹھیک ہے. میں اسپیسیفکلی لیڈرشپ پوزیشنز میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ لیڈرشپ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پہ تھی. جو حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی لیڈرشپ تھی, حضرت عمر فاروق کی اپنی تھی, اور حضرت عثمان غنی کی اپنی تھی, حضرت علی بن ابی طالب, ان کی اپنی اپنی لیڈرشپ سٹائلز تھے, اپنی اپنی وہ تھی. لیکن جنرلی ایز این انڈیویجول اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ بھی دو قسم کے صحابہ ملتے ہیں. ایک قسم وہ تھی جیسے فار ایگزامپل جیسے میں کہوں نا, جیسے شہداء, 4 لوگوں کا ذکر ہے نا, جس میں سے شہداء اور صالحین ٹاپ پر ہیں, انسان غیر نبی میں سے جو ٹاپ پر ہیں, جو اللہ سے سب سے قریب ہے, شہداء اور صالحین ہیں. تو کچھ تو وہ شہداء والی جبلت رکھتے تھے کہ دے وانٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی فار دا کاز, ان کو اور کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ جی ہم تلوار اٹھائیں, ہمیں حکم دیں اور ہم جا کے جو ہے وہ کام کر کے آئیں جو بھی آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹ واز ون ٹائپ آف سائیکالوجی ان صحابہ کہ جو پریزنٹ تھی, ڈو اینڈ ڈائی والی, نو کوسچنز آسکڈ. اور اسی وجہ سے اسلام میں امیر کے حکم پہ اور اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ کیا گیا ہے, پرووائڈڈ کہ وہ نظام اور وہ امیر وہ سب کچھ اسلام کے مطابق ہو, خلفائے راشدین ہو, غیر راشدین نہ ہو. اچھا, تو ایک تو وہ ڈو اینڈ ڈائی والی سائیکالوجی صحابہ کی. دوسری سائیکالوجی یہ تھی کہ صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے نیکی کرنے میں, اور جو والنٹیئرزم تھا نا ان کے اندر وہ بہت زیادہ تھا. اور پلس اس میں پھر کچھ ایسی ایکسٹریمز بھی تھیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرما دیا. جیسے فار ایگزامپل حضرت ام سلمہ کے گھر کے باہر جب وہ صحابی آئے تھے, 3 صحابہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے, تو وہاں پہ انہوں نے جو ایک نے کہا کہ میں تو اب ساری عمر روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا, تو ایک نے کہا میں ساری ساری رات جو ہے وہ عبادت کروں گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں واپس آئے تو حضرت سلمان نے ان سے ذکر کیا اس طرح یہ لوگ بات کرتے ہیں. انہوں نے بلوایا ان صحابیوں کو, ان کو کہا کہ کیا تمہارا تقویٰ میرے تقویٰ سے زیادہ ہے؟ میں بھی رات کو سوتا ہوں, میں بھی اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہوں, میں بھی جو ہے وہ وہ نارملسی کے لیولز میں میرے بھی سارے وہ ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ مت کمپیئر کرو. تو جو تقویٰ کی پھر لمٹ جاتی ہے نا صحابہ میں, تو یہ بہت اوپر تک. یہ پھر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حلال کو بھی اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک ڈینجرس زون سمجھ کے نا, وہ حلال میں سے بھی ڈینجرسلی, یا وہ جیسے کہتے ہیں سسٹیننس کے لیول پہ, یا وہ لیول کے جو آپ کی زندگی یا آپ کے ربط کو اس دنیا کے ساتھ برقرار رکھے, اور آپ وہ ڈیمیجنگ یور سیلف والی کیٹیگری میں نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, جس میں رہبانیت ہو جاتی ہے, یا پھر اس میں خانقاہی نظام کے بھائی ہم نے اب ساری عمر یہاں سے نکلنا نہیں ہے, یا یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے کے زمرے میں نہیں جاتا نا, تو وہ اس حد تک اپنے تقویٰ میں ضرور چلے جاتے تھے. جیسا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی لائف آپ پڑھیں تو ان کے پاس ایک پانی کے گھڑے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. He didn't wanted it, or he couldn't get it. He could get it, but he didn't wanted it. ان کو چاہیے نہیں تھا. یہ جو پھر نفس کی تکرار ہوتی ہے. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ وہ ایک غلام اگر مل جائے, کیونکہ وہ چکی پیس کے ہاتھوں کے جو ہے نا وہ ہاتھ دکھتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ان کو کیا دیا, ایک اور موقع بھی جس میں وہ بکری آئی تھی مال غنیمت میں, تو اس ٹائم پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دے سکتے تھے, کیوں نہیں دے سکتے تھے. اس روحانیت کو کی امپورٹنس کے پیش نظر کہ وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تسبیح فاطمی عطا ہوئی بجائے کھانے پینے کے اس کی چیزوں کے. پھر اسپیشلی غزوہ احد کے جو شہداء تھے بعد میں فتح مکہ کے بعد, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں پہ جاتے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ثمر کا پھل تم لوگ اب کھا رہے ہو. انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے تو سختی میں ہیں اور سختی میں شہید ہو گئے, چلے گئے,
انہوں نے اسلام کا صرف سخت فیض، تم لوگ اس کا پھل کھا رہے ہو. ٹھیک ہے، سو دے ڈیڈ سم تھنگ وچ یو آر گیٹنگ دا فروٹ فرام. وہ درخت لگانا، وہ چیزیں لگانا جس کا پھل دوسرے کھا سکیں، یہ دیٹ از دا تھرڈ تھنگ جو کہ ہمارا پرپز ہے. تو یہ پرپز کیا 3 میں ڈیفائن ہو گیا بیسیکلی، کہ پہلی چیز آپ کی انڈیویجول ول اللہ کے بالکل آپ سبمٹ کر دیں اس کو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول کے علاوہ اس میں کوئی اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ گنجائش نہ ہو کسی اور چیز کی. آپ کی محبت اپنی ذات سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول سے ہو، کہ اس کے لیے آپ کو اپنی ذات پہ بھی کچھ کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں. نو پرابلم، نو ایشوز فار یو، وی آر آلویز ریڈی. ٹھیک ہے، لبیک. لبیک یہی ہے نا، لبیک اللہم لبیک، کے وہ سبمیشن ہماری صرف تیرے لیے. سیکنڈلی، اس سبمیشن کے نتیجے میں اپنے لائک مائنڈیڈ انڈیویجولز کا اکٹھا ہونا، اور پھر ایک کمیونٹی لیول پہ جب اس طرح کے انڈیویجولز جو کہ جن کا ڈو ڈائی جو ہے وہ پورا اللہ کے لیے ہے، تو اس کے بعد پھر دا نیکسٹ فیز کمز کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر اس طرح کے لوگ باقیوں کو کیسے انفلوئنس کریں، وہ جماعت تیار کریں، وہ جماعت تشکیل دیں. وہ جماعت جب تشکیل ہو جائے، جب وہ آپس میں وہ لائک مائنڈیڈ انڈیویجول بات کرنے لگیں، تو ان باتوں کے نتیجے میں جو ایکشنیبل پلان آئے نا، اس پلان کو پھر امپلیمنٹ کرنا، یہ پھر ہماری وہ ذمہ داری ہے کہ جو کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اور اس ایکشنیبل پلان کو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس ایکشنیبل پلان کا فروٹ بعد میں آنے والے بھی کھا سکیں. یہ نہیں کہ بھئی اپنی گزر گئی، بعد والوں کے جو ہے نا وہ اپنا کام خود کریں. دجال نے ہماری زندگی میں نہیں پتا کیا آنا ہے کہ نہیں آنا، قیامت نے ہماری زندگی میں نہیں پتا کیا آنا ہے کہ نہیں آنا، حضرت امام مہدی نے ہماری زندگی میں نہیں پتا کیا آنا کہ نہیں آنا. لیکن اگر دوسری طرف وہ لوگ دجال کے لیے 3 تیاریاں اپنے جھوٹے مسیحا کے لیے کر سکتے ہیں، تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز مائی فرینڈز. یہ چیز آپ کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں انڈیویجولی، آپ کس جگہ کے اوپر ہیں، اور آپ نے آگے کیا کرنا ہے. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا وار جو ہے نا، سب سے پہلا وار وہ یہی ہوتا ہے کہ تم کیا کر لو گے. اب اس کے ڈفرینٹ فیسٹس میں وہ آپ کو جو ہے وہ چیلنج کرے گا. ٹھیک ہے، تم کیا کر سکتے ہو، تم اکیلے آدمی کیا کرو گے، تم تو جو ہے نا وہ فلاں گاؤں کے فلاں حصے میں بیٹھے ہو، یہ لوگ تو سننے والے ہی نہیں، یہ لوگ تو جاہل ہیں، یہ لوگ تو یہ ہیں وہ ہیں. یہ ساری تھاٹس جو ہے نا، یہ ساری تھاٹس آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گی سب سے پہلے کہ who the hell are you to say that. No sir, you are the Muslim, you are the ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the greatest ummat, and you can do anything you want. جب اللہ نے آپ کو فری ول دے دی ہے تو کسی دوسرے کو آپ کی ول پہ کیا اختیار ہونا چاہیے؟ وہ اختیار صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ اٹ ڈیلیورڈ دا میسج. ابھی کوشچنس کھولے تھے، میں اسکرین سٹاپ کر رہا ہوں شیئر کرنا. جی سعدیہ، تھینک یو کوشچن. سر. جی تھینک یو سو مچ سر. آڈینس سے میں یہ کہوں گی کہ پلیز سوال کرتے ہوئے اپنے سوال کو بہت پریسائز ٹو دی پوائنٹ رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع مل سکے. اس کے ساتھ آپ کو یہ یاد دہانی کرواتی چلوں کہ فیڈ بیک فارم شیئر کر دیا گیا ہے، تو پلیز اس کو بھی فل کر دیجیے. آپ جنید خان. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ سر سائل کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی یعنی ابد سے نکلا عبادت، تو مطلب یہ ہے کہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ ابدیت کی جاتی ہے. اگر فرشتے عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو فرشتے تو ابد نہیں ہیں. تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس میں. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. فرشتے کس طرح سے ابد نہیں ہیں؟ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ فرشتے ابد نہیں ہیں؟ ابد تو انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. ضروری نہیں ہے. اچھا. ضروری نہیں آپ انسان کے لیے استعمال ہو. عبد جو ہے نا،
عبد اور جی جی معبود کا جو رشتہ ہے وہ ہاں ہے بندگی سے، ٹھیک ہے؟ بندگی، یہ عین وہی والا میں عبد، کہہ رہا ایک ہوں۔ جی الف والا عبد ہوتا ہے ہمیشہ والا، اور ایک عین والا عبد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی آ، سر، یہ تھوڑی کنفیوژن ہے مجھے کہ جو آپ کی عبد ہے بندگی ہے jurisdiction جو میں وہ جو بندے بھی کے لیے، آتا ہے، انسان کے لیے۔ جی جی نہیں نہیں، انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عبد استعمال ہو، کیونکہ اب دیکھیں عبد حضرت خضر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، پھر حضرت ذوالقرنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور آصف بن برقیہ کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں عبد، ٹھیک ہے؟ وہ بھی سر، اللہ یہ کے سب تو انسان تھے نا، نہیں، انسان تھے۔ لیکن انکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس اس چیز کا کہ یہ انسان تھے، جی جی کنکلوسیو یعنی کہ ایویڈنس جو، نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جب بولا جاتا ہے اس جنات کا بھی اور انسانوں کا بھی اکٹھا بولا جاتا ہے، تو ادھر لفظ جنات اور انسان کا بولا جاتا ہے نا، تو وہ انسان آپ کو تو بتا ادھر دیا اپن۔ جاتا ہے، اب تو نہیں بولا جاتا، انسان آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ انسان جہاں جی پہ جی لکھا ہے وہاں پہ انسان مانی ہے، اگر عبد کا معنی انسان ہوتا ہے تو پھر دو لفظ نہ ہوتے نا قرآن میں۔ جی جی عبد کی مانت مطلب اللہ کی بندگی میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے خیال میں کیا پودے پرندے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی تو عبد میں آتے ہیں نا، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک کی ٹھیک ابدیت سر۔ میں آتے ہیں، اور چاہے وہ بے جان ہی کیوں نہ ہو، بے جان ہمیں بے جان نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہلتے حرکت نہیں کرتے ہیں، اندر تو ان کے پورا ایک نظام ہے، پورا آپ ان کے انڈیویجول لیول پہ جب آپ ان کے وہ دیکھیں ایٹم شیٹم دیکھیں گے تو وہ سب جاندار ہیں، سب جی جی زندہ جی جی ہے، تو اس یعنی وجہ سے جنات فرشتے اور سار جو ہے نا، نباتات جاندار فرشتے حیوانات سب تخلیق عبد میں اللہ کی ابدیت آتے ہیں۔ میں، اللہ کی جی جی ابدیت میں آتے ہیں، اس میں پھر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، اس میں پھر فرشتے بھی ہیں، ملائکہ جو ہمیں قرآن میں جن چیزوں کا بتایا ہے وہ پھر یہ جی ساری مخلوقات ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اقرا، آپ اگلا سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی بات جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ فری ول تو نہیں ہے انسان کے پاس، کیونکہ انسان کے جو تھاٹس ہے اس پہ تو ان کا کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ تھاٹس نیگیٹو بھی آتے ہیں پازیٹیو دونوں آتے ہیں، تو پھر فری ول کیسے ہوئی؟ کیونکہ تھاٹس آپ کو جب تھاٹ آتا ہے تو اس تھاٹ کو سن کون رہا ہوتا ہے؟ who is listening to them when you're talking to yourself؟ جب آپ اپنے آپ سے کبھی بات کیا، آپ نے کبھی اپنے آپ سے بات کی ہے؟ Have you talked to جی your جی thought؟ بالکل، وہ تو جی، تو وہ آپ کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ جب ہم وہ خود سے ہی، یعنی کہ خود ہی یعنی کہ تھاٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں اس کے، یعنی کہ پھر خود ہی ہم مطلب وہی تھاٹ خیال ہی آ رہے ہوتے ہیں آگے، اس سے اس کا جواب اچھا، یعنی کہ اندر ہی ایک ڈسکشن چلتی رہتی ہے۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ جو ہے، چلے ابھی رمضان چل رہا ہے، آج افطاری میں میں نے لال شربت پینا ہے یا گرین شربت پینا ہے، گرین شربت کے یہ فائدے ہیں، لال کے یہ فائدے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، یہ تھاٹس آ رہی ہے نا آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں، جی بالکل لیکن بالکل اینڈ میں آپ نے ڈیسیجن لے کے ایک نہ ایک تو پینا ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپشنز دو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی۔ وہ جو اور ڈیسیجن ہے وہ کون لیتا ہے؟ وہ تھاٹس والا تو نہیں لیتا جو آپ کو تھاٹس دے رہا ہے، تھاٹ تو ڈسیزن ہم نے لیا ہوتا ہے۔ آپ کا اینالیٹیکل مائنڈ آپ کو ڈیٹا کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز کا کہ یہ پروبیبلٹی ہے، چونکہ آپ اس لال شربت کو پہلے ایکسپیرینس کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا، اور آپ گرین کو ابھی ایکسپیرینس نہیں کیا، تو آپ کی تھاٹس کے اندر ڈیٹا ہی اس ریڈ کا موجود ہے، رائٹ؟ گرین کا بھی ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ اب اس ریڈ کے ڈیٹا کے بیس پہ آپ کی جو انکلینیشن ہوگی نا، یا آپ کا جو رجحان ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں لال والا پی لوں گا، کہ لال میں پہلے ہی پی چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیسا ہے۔ انٹل اینڈ انلیس آپ کے اندر وہ ڈیئرنگ کوالٹی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے گرین بھی ٹرائی کرنا ہے، آپ کی ایکسپلوریٹو جو کیپیبلٹی ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی میں نے گرین بھی ٹرائی کرنا ہے، پھر آپ گرین کی طرف جاتے ہیں، گرین ٹرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ لگتا ہے، تو پھر آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اب آپ کو ریڈ اور گرین دونوں کا علم ہے، اب آپ کل کو بہتر ڈیسیجن کر سکتے ہیں کہ گرین بہتر تھا یا ریڈ بہتر تھا، ٹھیک ہے؟ تو ڈیسیجن تو آپ جی نے کرنا، تھاٹس جو ہیں لیکن ان تھاٹس ڈسیزن کو ہم نے شیطان لینے، بھی یوز لیکن کرتا ہے، ان جی تھاٹس کو شیطان بھی یوز کرتا ہے۔ وہ تھاٹ ایک میڈیم، ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کے اندر انسٹال ہوا ہے، جو آپ کو ضمیر کی آواز جسے کہہ لیں، ایک آواز کہتی ہے اچھائی ہے کر لو، دوسری آواز کہتی ہے نہیں یار بڑی محنت کا کام ہے، نہیں کر سکتا،
ایک آواز کہتی ہے بھائی ایک گناہ ہے, پھنس جاؤ گے, نہ کرو, نہیں یار خیر ہے کوئی دیکھ نہیں رہا, تو یہ تھاٹس تو آپ کو دونوں طرف سے آ رہی ہوتی ہے نا. یہ تو آپ کی آپ کی نفس اور آپ کے جو ہے روح کے درمیان ایک جو مکالمہ چل رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی تو وہ روح نے ڈیسیجن لینا ہے, اس ڈیسیجن کی بیس پہ ڈیسیجن آپ نے. شیطان کبھی بھی آپ کو ہاتھ پکڑ کے آپ سے برا کام نہیں کروا سکتا, نہ ہی آپ کو ہاتھ پکڑ کے آپ سے اللہ اچھا کام کروائے گا. پھر جزا اور سزا کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. کام آپ نے خود کرنا ہے, سجیشنز آپ کو ملیں گی. اللہ نے آپ کے اندر ایک فطرت سلیم رکھ دی ہے, وہ آپ کو ہر موقع پہ بتاتا رہے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اینڈ انیٹلی یو ول آلویز نو کہ یہ کام میں اچھا کر رہی ہوں یا برا کر رہی ہوں. برا کر رہی ہوں تو اس کے لیے دلیل آ جائے گی شیطان کی طرف سے تھاٹس کی صورت تو میں. سر قرآن میں جو آتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں, یعنی اگر کہ میں اللہ نہ تعالی. چاہوں, جی اگر میں نہ چاہوں, پھر وہ سٹیج بھی آتی ہے نا. دو سٹیجز آتی ہیں دونوں کی ایکسٹریم میں. ایک سٹیج وہ ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں مہر لگا دیتا ہوں, ان کی دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کو میں بڑھا دیتا ہوں, مہر لگا دیتا ہوں, بیکاز یہ اب ریڈیم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے برائی کی تھاٹس پہ عمل کر کے نہ صرف برائی کرتے ہیں بلکہ ایجاد کرتے ہیں, ترغیب دلاتے ہیں, فساد کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تھا نا کہ ان فتنہ کرنے والوں, ان فساد کرنے والوں کے خلاف ایسے بڑھو کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے. یہ نہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے, ان کا فتنہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو شریعت نے نظام دیا ہے نا کہ آپ نے فتنے والوں کو کیسے ختم کرنا ہے. لیکن یہ جو انڈیویجول لیول پہ بری تھاٹس آتی ہیں یا وہ آتا ہے, تو اس میں تو اللہ نے کہا ہے کہ پھر میں حساب کتاب وہاں پہ لوں گا. ابھی تمہارے پاس اختیار ہے, تم کر لو, برا کرنا ہے تو کر لو. لیکن اللہ نہ چاہے تو پھر تو ظاہر, پھر تو کچھ نہیں, پھر تو آپ ہل بھی نہیں سکتے, آپ ایک گلاس پانی بھی نہ پی سکیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں چاہتا. جیسے سورہ رحمان میں ہے نا, اللہ بسلطان کا لفظ آتا ہے کہ اے گروہ جن و انس, تم اس پورے جو سسٹم ہے, نظام ہے, اس میں سے تم کوشش بھی کر لو تو اس کو پھلانگ نہیں سکتے, اس کی حدوں سے نہیں نکل سکتے. آپ اس ریلم سے باہر نہیں, تمہارے پاس اتنی وہی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. اللہ بسلطان, یہاں تک کہ ہاں اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہو جائے. وہ مدد کیا ہو سکتی ہے؟ مدد جیسے ذوالقرنین کو حاصل ہوئی, جیسے انبیاء کو حاصل ہوتی رہی ہے, تو وہ مدد اللہ کرتا ہے اس کیسز میں جہاں پہ اس کی دین جو ہے وہ سٹیک پہ ہو. تو تب آگ ہر ایک کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوتی, اصحاب الاخدود جل گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بچانا ضروری تھا, اس لیے پھر اس آگ کو بھی ٹھنڈا ہونا پڑا. وہ پھر اللہ کے امر کن اور غیر کن, اس میں ڈسکشن چلی جائے گی. لیکن جس سمپل ورڈز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کی چاہت پہ چھوڑ دیا ہے نا. ہاں آپ اپنی چاہت اس کے حوالے کر دیں تو وہ پھر دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. پہ اللہ کہتا ہے میں وہ جو میرا جو مومن ہے, میرا دوست ہے, میں اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہوں, اس کے کان بھی بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بھی بن جاتا ہوں. تو جب وہ ایک طرف وہ ایکسٹریم ہے اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ اللہ مہر لگا کے بس کر دے کہ یار اس بندے کا تو کام ہی ختم ہے, تو ہم الحمدللہ اس مہر والی کیٹیگری میں نہیں ہے. ہمیں تو دوسری ایکسٹریم کی طرف ٹرائی کرنی چاہیے نا. تو لیکن یہ ہے کہ ول جو ہے, ول کے بغیر آپ جزا سزا کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, فری ول کے بغیر. جی, فیڈ بیک فارم شیئر کر دیجیے گا. اور نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. عثمان, آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم, میری آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام. اچھا, پہلے میں ایک چیز کلیئر کروں, جو پچھلا یہ جو میم تھی انہوں نے پوچھا وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین, اس سورۃ تکویر کی لاسٹ آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ بھی اللہ کی چاہت سے ہے, لیکن اس کا جو بیک ڈراپ ہے اسے پچھلی آیت میں ہی ہے کہ لمن شاء منکم ان یستقیم, کہ اللہ نے خود پوچھا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو یہ چاہے کہ صراط مستقیم پہ چلے. یہ پہلے کوشچن ہوا ہے, پھر اس کا جواب دیا گیا کہ تم چاہتے ہو کہ سیدھی راہ پہ چلیں, یہ بھی اللہ ہی چاہ رہا ہے. تو یہ کوشچن کا آنسر دیا گیا. تو یہ میں انہیں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ تم اگر سیدھی راہ کی چاہت بھی رکھتے ہو
یہ جو اچھی چاہت ہے یہ بھی اللہ کے چاہنے سے تمہارے دل میں آئی ہے، نہ کہ تم نے خود چاہی. تو اچھی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی چاہت سے ہی انسان میں، جس طرح رحمانی باتیں آتی ہیں اور جو نیگیٹو آتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ میں نے کلیئر کرنا تھا. دوسرا میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ یہ انسان کی تخلیق پہلے ہوئی تھی یا یہ ڈیسیژن پہلے لے لیا گیا تھا کہ میں نے اسے خلافت دینی؟ اچھا جی، یہ ڈیسیژن پہلے ہوئی تھی کہ بعد میں ہوئی تھی؟ اوکے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں ایک پلان آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بناتے. تو وہ جو مقصد ہے نا انسان کی تخلیق سے بھی پہلے، جسے ہم صور علمی کہتے ہیں، مصور ہوتا ہے نا، مصور خالق نہیں ہوتا، تخلیق کرنے والا جو ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل خالق، میں آپ کو ایک ایگزامپل صرف دے رہا ہوں، اس کو ایگزامپل تک رکھیں کہ خالق جو ہے وہ انگریڈینٹس تخلیق کرتا ہے اور مصور ان انگریڈینٹس کو ایستھیٹیکلی ایک اچھے طریقے سے ان کو کمبائن کر کے کوئی چیز نہیں بناتا ہے جو تخلیق سے ہوتی ہے. تو اللہ کی تخلیق میں اگر ہم دیکھیں تو ایلیمنٹس جو تھے وہ تو پہلے بن گئے تھے سارے. ٹھیک ہے، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ سب کچھ جو تخلیق کے لیے ضروری ہے. اس کے اوپر پھر ڈیٹیل انشاءاللہ سیشن میں کروں گا تخلیق کے اوپر، کہ کون کون سی فورسز ہیں جو اس تخلیق کو وجود میں لے کر آئیں، اور ہم بیسیکلی جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے. وہ صرف لائٹ اور فوٹونز کا جو ایک نظارہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. تو اور اس کے اوپر سائنٹیفک تھیوریز بھی ہیں کافی، کہ ہم ریالٹی میں رہ رہے ہیں یا ریالٹی یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اصل ریالٹی کیا ہے. تو اس لحاظ سے تو جہاں پہ تخلیق کا عمل ہے تو انسان تو پہلے سے تخلیق اس لیے ہو چکا تھا کہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ یہ پورا سکیما گرینڈ سکیما ہے. چاہے اللہ نے ہم سے پہلے بھی کوئی مخلوقات تخلیق کی اور ان پہ جزا اور سزا ہو بھی چکی، ان کی جنت دوزخ بھی ہو چکی، وی ڈونٹ نو، مے بی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو چکا ہو. ہمیں تو قرآن تو پوری ام الکتاب نہیں ہے نا، قرآن تو ام الکتاب کا حصہ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور ہم سے وہی باتیں کی گئی ہیں کہ جو ہمارے سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، ایریلیونٹ باتیں تو ہے نہیں قرآن میں. تو اس پورے تخلیق کا جسے ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس میں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پلان پہلے سے بنا ہوا تھا. اس کے بعد جب ایگزیکیوشن ہوئی ہے تو پھر وہ ایگزیکیوشن ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے. لیکن انسان کی تخلیق اسپیشلی اللہ کا یہ فرمانا کہ میں اپنی روح میں سے اس میں روح پھونک دوں تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، اٹ مینس کہ دا پلان واز آلریڈی ہیپننگ. ٹھیک ہے، یہ سارا پہلے سے ہو چکا تھا. تبھی تو شیطان کو جیلسی ہوئی تھی نا. شیطان کو تو اور کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، اس کو تو پرابلم یہی تھی نا کہ پورا اقتدار جو ہے یہ کہیں اور جا رہا ہے. وہ تو اسی ایکسپیکٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا. ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. ورنہ اور کوئی ریزن نہیں بنتی، اگر آپ سوچیں بھی نا تو اور کوئی ریزن بنتی نہیں کہ سجدہ کیوں نہیں کیا. جی، نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ پلیز فیڈ بیک فارم ضرور فل کر دیجیے گا. اور سائمہ خان، آپ سوال کر سکتی ہیں. سائمہ خان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے لو سیلف اسٹیم کیسے امپروو ہو جو کہ انسٹنکٹلی ہمارے اندر شروع سے موجود ہو. جیسے کسی کے انسان ڈر ہوتا ہے شروع سے، بچپن سے اس میں ایک ڈر ہوتا ہے، یا کسی کے اندر جو ہے وہ ہائی سیلف اسٹیم بچپن سے. سائمہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. سائمہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. جی آپ میں یہ کہہ رہی ریپیٹ ہوں، کر دیں. اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے جو انسٹنکٹلی لو سیلف اسٹیم بندہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح اپنی اس سیلف اسٹیم کو امپروو کرے، اس کے لیے کیا ہے. اور ظاہر ایک بزدل ماں جو ہے وہ اپنے بچے بھی اسی طرح ہوں گے، اس کے جب بڑے ہوں گے تو اس کی جب ہو چکا مطلب یہ سب کچھ بڑے بھی ہو گئے تو اب اس کو اس چیز سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. یہ میرا سوال ہے، کیسے وہ کرج کیسے آئے جو کہ انسٹنکٹلی ہے موجود نا اندر سے شروع سے ہی ہے، تو اب کیا کریں اس کے لیے، اس کا کیا سولوشن ہے. بس یہ میرا سوال.
کہ اللہ کی طرف پہلا قدم تو اٹھانا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا نا. تو اللہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ گے تو میں آؤں گا پاس. ہدایت بھی کوئی گری پڑی چیز تو ہے نہیں کہ جو جس کو مرضی چاہے اٹھا کے اللہ دے دے. ہدایت کی تقسیم اللہ نے مانگنے کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ جو مانگے گا اس کو ملے گی. تو انڈیویجول کنڈیشنز ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، بہت ڈفرینٹ، میری ڈفرینٹ ہے، آپ کی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. اور شیطان بھی انہی انڈیویجول کنڈیشنز کو مد نظر رکھ کے جی آپ کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، ہر انڈیویجول کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، ایوری انڈیویجول. آپ یقین کریں شیطان کی نظر میں کوئی ایک انسان بھی جو ہے نا وہ غیر اہم نہیں ہے. اینڈ ہی ورکس آن ایچ اینڈ ایوری ون. یہی اس کا مشن ہے، اس کا پرپز یہی ہے کہ ایز این انسان ہمیں فیل کرنا، ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز اللہ کے اس دعوے کو فیل کرنا، ٹھیک ہے. تو ہم تو اللہ کا دعویٰ ہیں. آپ یہ سوچیں نا کہ اللہ نے ہمارے اوپر دعویٰ کیا ہوا ہے نا کہ جو میرا بندہ ہوگا اسے تم نہیں ادھر ادھر کر سکتے، چاہے تم جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے. تو جب اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر اللہ اپنے اس دعوے کے رزلٹ کے لیے ظاہری بات ہے پھر انسان کو وہ مدد اور وہ صلاحیت بھی دیتا ہے. The thing is کہ you have to initiate that step. وہ پہلا سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے کہ میں کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. مشکلات، آسان تو کوئی چیز نہیں ہے، آسان تو there is nothing easy، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس چیز کو، اس کور کو پکڑتے ہوئے کہ آپ کے اوپر اللہ نے ایک دعویٰ لیا ہے شیطان کے خلاف، تو میں نے اب کس کی سائیڈ لینی ہے؟ میں نے کیا شیطان کو پروو رائٹ کرنا ہے یا میں نے اللہ کو پروو رائٹ کرنا ہے؟ جب آپ اللہ کو پروو رائٹ وڈ بی دا رانگ ورڈ، لیکن اللہ کی حمایت میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے گزارنی ہے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، شیطان کا تو نہیں ہوں، نہ ہی میں اپنے نفس کا پجاری ہوں، نہ ہی میں اپنے نفس کا بندہ ہوں. تو جب میں یہ نہیں ہوں، پہلے تو آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ بندے کس کے ہیں، آپ کی ابدیت کس کے لیے ہے. جب وہ چیز ڈٹرمن ہو جائے آپ کے ذہن میں، دین یو اسٹارٹ ٹیکنگ اسٹیپس ٹورڈز اٹ، ٹھیک ہے. کہ اب مجھے کیا ایسا کرنا ہے. آپ کے ہر منٹ پہ ایک چھوٹا چھوٹا کام جو آپ کر رہے ہیں، آپ بڑے کاموں سے لے کر چھوٹے کاموں کو پرائیورٹائز کر کے، اور جو بڑے کام ہیں ان سے لے کر چھوٹے کاموں میں اللہ کی رضا کو انکارپوریٹ کر لیں، تو پھر چینجز ایسی آنی شروع ہوتی ہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ میں دین کو آسان کرتا ہوں بندے کے لیے، پھر وہ ایسی چینجز، ایسی اپرچونٹیز اور ایسی چیزیں آنی. آپ یقین کریں، آپ رینڈم شاید یوٹیوب، ٹک ٹاک، پتہ نہیں سوشل میڈیا جو بھی آپ اسکرول کر رہے ہوں گے، آپ کو جو ہے نا آپ کے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے. آپ کی اٹینشن، آپ کا فوکس اس طرف چلا جائے گا کہ جہاں پہ آنسرز موجود ہیں. وہ اللہ، ظاہر ہم نبی تو ہے نہیں کہ اللہ ہم سے وحی کے ذریعے کلام کریں، لیکن آپ کو ایسی کافی سارے جو ہے نا اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے جس کے ذریعے پھر آپ اپنا کام لے کر آگے چل سکیں. صرف یہ کہ نیت آپ کی وہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرے لیے اور کوئی رضا شامل نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہے. تو دین تھنگس چینج، چیزیں چینج ہوتی ہیں، چاہے وہ بعد میں ہوں چاہے وہ پہلے ہوں، ڈزنٹ ریلی میٹر. آپ کے پہلے جو اقدامات آپ نہیں کر سکے وہ چھوٹ گئے، لیکن بہت سے ایسی چیزیں آگے آ جاتی ہیں جن میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہر انڈیویجول از امپورٹنٹ، ایوری انڈیویجول از امپورٹنٹ. نیکسٹ پوریت، آپ سوال کریں. السلام علیکم. ویسے سوال تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس پہ جزا اور سزا پہ کہنا چاہ رہا تھا اگر اجازت ہو. جی ہاں، تو ہم لوگوں میں ایک ویسے نا بہت زیادہ وہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ پاک رزلٹ بیسڈ ہم لوگوں کو جزا یا سزا دے گا، کہ مطلب ہم نے کوئی کام کیا اور وہ غلط ہو گیا، اس کا رزلٹ غلط نکلا تو ہمیں جہنم ملے گی، اور اسی طرح اگر کوئی کام صحیح ہو گیا تو ہمیں جنت ملے گی. جبکہ میرا جتنا مطلب میں نے جتنا دیکھا ہے، دین کو سمجھا ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیز صحیح کر دیجیے گا، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے تو اللہ پاک نیت اور اعمال دیکھتا ہے. اگر ہماری نیت صاف ہے اور اعمال ہم لوگوں کے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحابہ سے ریلیٹڈ ہیں، بالکل ان کی طرح سے، پھر ہمارے لیے جنت یا جہنم کا مطلب فیصلہ تب ہوگا. رزلٹ بیسڈ نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی معاذ اللہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ وہ
نعوذ باللہ ایز اے نبی فیل ہو گئے تھے، تو وہ اسی لیے اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے اپنے خاندان کے ہی تھے ابو جہل، ان تک تو ایمان پہنچا نہیں، تو پوری دنیا میں کیسے پہنچائیں گے؟ اور ایز اے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈر وہ پاس ہو گئے. تو مطلب ہم لوگوں میں مسکنسیپشن یہی ہے نا کہ ہم ریزلٹ بیسڈ دیکھتے ہیں کہ شاید ریزلٹ کی وجہ سے جو ریزلٹ نکلے گا اس کی وجہ سے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. تو اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے صحیح کر دیجیے گا. بس یہی تھا. جزاک اللہ. نہیں، مجھے آپ کا کوشچن کا سمجھ نہیں ہے. لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے فیلئر تو کسی نے نہیں کہا. نہیں نان مسلمز جو کہتے ہیں نان مسلم کچھ نے کبھی فیلئر نہیں کہا. ہاں ابھی کے ایتھیسٹ اگر کہتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے، لیکن فیلئر تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلام کا اتنا بڑے لیول پہ بڑھ کر آنا دیٹ از ناٹ سائنس. سائنس جو آپ جو کے پی آئیز ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی پروگرس دیکھنے کے لیے، تو وہ کے پی آئی ساری دیکھیں گے تو اسلام تو بڑا پرفیکٹلی گرو کیا ہے. جی تو وہ تو بات وہ ٹھیک ہے. تو میں وہ تو غلط نوشن ہے. ڈاکٹر کوئی کہتا اسرار بھی ہے احمد تو صاحب. بغیر کسی اس کے ایویڈنس کے کہتا ہے. اچھا تو خیر، مجھے اتنا کنفرم نہیں میں نے آپ کو بتایا نا. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس میں انہوں نے اس کا نام بھی مینشن کیا تھا، میں بھول گیا کہ اس نے مطلب اس طرح اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے. تو ہاں وہاں ہاں سے مجھے ایسے کتابیں آپ کو ملیں گی جس میں لکھا اس طرح کا گیا ہے. ہاں مطلب وہی یہ اس کے پیچھے مطلب لمبی ڈیٹیل نہیں ہوتی، بس اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیا. لیکن وہ جنرلی جو ہے نا ایسی کتابیں مذہب جیسے ریچرڈ ڈاکنز وغیرہ ہو گئی، یہ مذہبوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ اوور آل انڈیویجول کے بجائے زیادہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مذاہب جو ہے نا وہ غلط ہے سارے. جی اس قسم جی کے آپ اوپینین دیکھیں کہ مذاہب کو غلط کہتے ہیں. جی. ہاں، تو بس یہی تھا. بات تو میری علم میں نہیں ہے کہ ان کو کہا کہ غلط ہے، کیونکہ وہ آپ انڈیکیٹرز دیکھیں نا کسی بھی چیز کی جی کامیابی کے انڈیکیٹر وہ سارے ہیں تو صحیح. تو بالکل لاسٹ کوشچن لیتے ہیں اور اس جی کے بعد بالکل. آڈینس سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہوں تو زیادہ اچھا رہے گا، اور اپنے پلیز فیڈ بیک فارم ضرور فل کر دیجیے گا. اسامہ نذیر. جی السلام علیکم. کین یو گائز ہیئر می؟ جی اوکے. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے آج کے ٹاپک میں بتایا کہ کس طرح مختلف اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب دین سیکھا تو اس سے انہوں نے پھر آگے پریکٹیکلی اپنے قبائل کے اندر اپنی جو ان کی سائیکالوجی تھی اس کے مطابق انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا اور سولوشنز پرووائڈ کیے مسلم امت. آج جو سب سے بڑی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں نا، اور جو بڑی دکھ سے ہم سب گزر رہے ہیں، وہ ظاہر فلسطین کا ایشو ہے. تو میں یہ کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر خود بھی میں نے کافی برین اسٹارمنگ کی ہے، کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایز اے ون یونٹ، ایون دو کہ چلو میں پوری مسلم امہ کی بات نہیں کرتا، جتنے آئی ایم ایس کے اندر ہم لوگ انرولڈ ہیں اور ایکٹیو ہیں، ہم سب ایز اے ون یونٹ کون سا فرسٹ پریکٹیکل سٹیپ لے سکتے ہیں کہ اگر فیوچر میں کسی نیشن کے اوپر یہ وقت آئے تو ہم اس چیز کے لیے پریپیئرڈ ہوں. ایون دو کہ اب جو پیلسٹائن کے اوپر وقت آیا، یہ میرا بلیو ہے کہ ہم میزریبلی فیل ہوئے ہیں اور وہ جنگ ہم ہار چکے ہیں. اب صرف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک ریالٹی ہے، بیٹر ریالٹی ہے. لیکن فیوچر کے لیے تو ابھی سے پریپریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ کیا فرسٹ سٹیپ، پریکٹیکلی فرسٹ سٹیپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ آپ نے فرسٹ سٹیپ میں ہی کہہ دیا کہ اب اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، پیلسٹائن کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن فیوچر، میں تو فیوچر کی بات کر رہا ہوں کہ فیوچر میں اگر کسی، آپ کے ذہن میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر پیلسٹائن کے اوپر جو لوگ حملہ کر رہے ہیں نا، جس کے اندر اسرائیل اور امریکہ شامل ہے، خاص طور پہ جو بڑی قوتیں ہیں، امریکہ کے $1 بلین کے پیچھے جو ہے نا، وہ پاکستان کی سانس سوکھی ہوتی ہے. جب تک امریکہ ہمیں $1 بلین نہیں دے گا تو ہماری اکانومی نہیں چلے گی. یہ ہمارے میزریبلی فیل ہونے کی نشانی ہے، جو کہ میں ایکسپٹ کر چکا ہوں. باقی کوئی کرے نہ کرے، ہم پوری طریقے سے فیل ہوئے ہیں. ہمیں اس کی پریپریشن بہت سال پہلے سے شروع کر دینی چاہیے تھی. اور لیکن میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان فیوچر کسی کے اوپر یہ وقت آئے تو ایٹ لیسٹ تب ہم اتنے پریپیئرڈ ہوں ایز اے نیشن. تو کائنڈلی لیکن اگر اگر آپ آپ اس میں سے ہی نہیں نکلیں گے تو پھر فیوچر کیسے آئے گا؟ نہیں نکلنے کی بات نہیں ہے.
پریکٹیکل سٹیپ کی بات ہو رہی ہے. ابھی احتجاج کرنا ایوری تھنگ از گڈ. اسٹیپ یہی ہے نا کہ فلسطین پہ قبضہ ہوا ہے اور وہ قبضہ صرف فلسطین تک نہیں رہے گا. گریٹر اسرائیل وہ آگے بڑھیں گے, پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو چکا ہے. تو ہم نکل کے احتجاج کریں اور سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, نکل کے احتجاج کرنے کا کبھی سنا ہے ساحل کو کیوں کہتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے پروٹیسٹ کریں؟ ایگزیکٹلی, تو میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں. تو پروٹیسٹ تو شروع میں بھی آپ کرتے, تو پروٹیسٹ کا تو کوئی وہ نہیں ہے. جی بالکل, اسی لیے تو میں سولوشن مانگ رہا تھا. تو ہاں ایگزیکٹلی, تو یہ بات ہے کہ سولوشن اسی پرابلم کا, اگر آپ اس پرابلم کو یہ سمجھ لیں کہ اب اس پرابلم کا تو سولوشن ہو نہیں سکتا, تو اب آپ کس پرابلم کا سولوشن چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھائی وہ اس پرابلم کو تو اب سالو نہیں کیا جا سکتا بیکاز وہ اب آگے نکل گئے ہیں یا جو بھی ریزن ہے, ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سی اپنی انپٹ دے دیتا ہوں. اب کون سا پرابلم ہے کہ جس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کر سکتے؟ جی بالکل بالکل بالکل, پلیز کنٹینیو. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب اچھا چلیں میں بتاتا ہوں. ایک بہت وائرل گئی ہے ویڈیو نا پچھلے دنوں ٹویٹر پہ بھی, ہر پلیٹ فارم کے اوپر نا, ایک لڑکے نے بڑی محنت کر کے بنائی ہے, جس میں وہ بتاتا ہے کہ جب آپ کسی اسرائیلی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ ایک میزائل میں کنورٹ ہوتی ہے, ان کو پیسہ جاتا ہے اور پھر وہ میزائل ہمارے ہی بچوں کو مارتا ہے. آپ سب نے دیکھی ہوگی, مجھے کنفرم ہے. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر سولوشن موجود ہے. آپ اکنومیکلی گرو کریں, ٹھیک ہے, آپ زیادہ سے زیادہ ویلدی بنے, ٹھیک ہے, میں سمپل ورڈ میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا, پیسہ زیادہ سے زیادہ کمائیں, ٹھیک ہے. ہول نیشن, ایز اے ہول نیشن آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں. آپ خود اس طرح کی جو ہے نا وہ پروڈکٹس لانچ کریں, بزنس گرو کروائیں کہ باہر کی کمپنی کو ادھر آگے نہ بزنس کرنا پڑے. آپ کی اپنی پروڈکٹس اتنی اسٹرانگ ہوں, کل کو اگر آپ اکنومیکلی اتنا گرو کر جاتے ہیں کہ امریکہ کے $1 بلین کے پیچھے آپ کی زندگی نہیں پھنسی ہوئی, تو پھر ہی آپ اس کو چیلنج کریں گے نا. جب آپ کو پتا ہے کہ ابھی جولائی کے اندر بجٹ آنا, مڈل ایسٹ پھنسا ہوا ہے پیسوں میں. مڈل ایسٹ تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو بالکل ہی, یعنی کہ اگر آپ سعودی عرب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو سعودی عرب جی ان میں سے کوئی بھی اگر دیکھیں, جو یو اے ای اور دبئی کی مثال ہے نا, انہوں نے تو اپنے راستے الگ کر لیے ہیں. دبئی نے تو لٹرلی اپنے آپ کو ایک بزنس ہب بنایا اور سعودی عرب اس کے فٹ سٹیپس فالو کر رہا ہے. انہوں نے تو اپنے راستے الگ کر لیے ہیں. That is the answer to the solution you are trying to look at. جی بالکل, انہوں نے تو اپنے راستے الگ کر لیے. مجھے اس چیز سے بالکل سائیکولوجیکل وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں نا, سائیکولوجیکل وارفیئر از دا پرابلم, ٹھیک ہے. آپ آج جو ہے وہ حسن کے معیار کو گورا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ گورے ڈومینیٹ کیے ہوئے ہیں. کسی زمانے میں آپ کالا سمجھتے تھے کیونکہ مصریوں کی ڈومینیشن تھی, ٹھیک ہے. Cleopatra was the beautiful woman of of the world and she was black. Why? Because black اس ٹائم ڈومینیٹ کرتا تھا. ان کا فیشن جو وہ کہتے تھے, انٹلیکچولی وہ حاوی تھے سب کے اوپر. اس کے بعد پھر مسلمان ایک ٹائم پہ حاوی تھے. پھر آپ جس لباس کو آج آپ ایئرپورٹس اور پبلک پلیسز پہ پہننا پسند نہیں کرتے کہ یار امریکہ جا رہا ہوں تو پینٹ شرٹ لے لوں اپنے لیے تاکہ میں آڈ مین آؤٹ نہ لگوں. بزنس اٹائر ہمارا جو ہے پورے ورلڈ کے اندر جو ہے وہ سوٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ انٹلیکچولی انفیریئر ہونے کی نشانی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کے اوپر, اپنی مسلمان آئیڈینٹی کے اوپر جو ہے شرمندہ ہوں اور دوسروں کی آئیڈینٹی کو اپنانے میں فخر محسوس کریں. تو یہ تو سب سے بڑی زوال کی وہ ہے نا نشانی ہے, اور انفیریئر اس کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے پیسے کی ایران کی سلطنت کے مقابلے میں جب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کر گئے تھے نا اس میں, تو وہ کیوں بغیر کسی بڑی لڑائی کے وہ حل ہو گیا تھا مسئلہ, بیکاز دے سو, جو ان کا جرنیل آیا تھا نا جس نے کتنے دن ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے, اس جرنیل نے رپورٹ واپس یہی دی تھی کہ بھائی یہ قوم کے ساتھ اٹس ٹو لیٹ ناؤ, اس قوم کے ساتھ اب آپ نہیں لڑ, کیونکہ یہ اپنی آئیڈینٹی, اپنی سیلف اسٹیم, اپنی خودی کو اسٹیبلش کر چکی ہے اس مورلز کے اوپر جن مورلز کے اوپر زندگی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی, یہ دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی, اس دنیا کا مال و متاع کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. They have nothing to lose. When someone has nothing to lose, they become more dangerous. انقلاب جو آئے,
ٹھیک ہے، یا جو بھی آئے، اس میں جب لوگ نتھنگ ٹو لوز والے اس پہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. The thing is کہ پیسہ کیومولیٹ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اکنامک اور یہ ساری باتیں تو نظام بننے کے بعد آتی ہیں. پہلے نظام تو بنائے نا. جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے. میں تو جسٹ اس چیز کو بیسیکلی نا، دیکھیں آج کے دور میں اس چیز کو میں تو نہیں ڈینائی کر پاتا. میں نے جتنا دیکھا ہے حالات کو، کہ منی از ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کی سائیکولوجی پہلے صحیح جگہ پہ ہٹ کرنی چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کی جو جڑ ہے نا، وہ آج کے دور میں یہی ہے. تو جو لوگ آج کے دور میں اگر ہماری جیسی نیشن کو خاص طور پہ، جو کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری اور دوسروں کے پیسے مانگنے چلے جاتے ہیں، ہمیں سال میں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے دوسروں سے اپنا ملک چلانے کے لیے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، سائیکولوجی اسٹڈی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، پلس زیادہ سے زیادہ آپ اس طرف گرو کرنے کی کوشش کریں. یہ پوائنٹ مجھے اس وجہ سے ریز کرنا پڑا ہے کہ آج بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب نے زہد کی زندگی گزاری، obviously بہت ان کا بڑا جگرا تھا جنہوں نے گزار لی، لیکن آج کے دور میں زیادہ بڑی کنٹریبیوشن یہ ہوگی کہ اگر آپ حضرت عثمان غنی یا حضرت عبد الرحمان بن عوف جیسے بنے. میں جسٹ یہ جو ہے نا وہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آج کے دور میں نیڈ ہے. وہ آپ کی کنفیوژن پرسنل ویلتھ ورسز اسٹیٹ ویلتھ کے اوپر ہے نا. بعض ریاستیں امیر ہوتی ہیں، لوگ غریب ہوتے ہیں، بعض لوگ امیر ہوتے ہیں، ریاستیں غریب ہوتی ہیں. تو بالکل ریاست کی اکانومی ٹھیک ہے کسی حد تک کنٹریبیوٹ کرتی ہے، بٹ ناٹ ان اے بگ وے. بیکاز ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. خود اسلام کی مثال موجود ہے جو اس کا گولڈن ایرا آیا تھا. اس سے پہلے تو پیسہ نہیں تھا نا مسلمانوں کے پاس، تو بعد میں آیا ہے. جب انہوں نے اپنے سارے طریقے اللہ کے اس کے مطابق کر دیے تو چیزیں ٹھیک ہو گئی. چلیں یہ پھر تھوڑی لمبی ڈیبیٹ چلی جائے گی. ٹھیک ہے، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. تو وہ بیسیکلی کرکس آف دا ایشو وہیں پہ آ جاتا ہے کہ آپ اگر دولت بھی اکٹھی کر رہے ہیں، آپ کو جو میں نے شروع میں بتایا نا، جو ٹائم آپ کو ملا ہوا ہے، اس ٹائم کو آپ کہاں پہ صرف کر رہے ہیں؟ سارے مسلمان مل کے اس ٹائم کو کہاں پہ صرف کر رہے ہیں؟ دیٹ از دا مین تھنگ. تو اس میں پھر پیسہ تھوڑا پیچھے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے وسیم بھائی، اگر تھوڑا سا ٹائم ہو، ایک اور چیز پہ آپ سے پوائنٹ پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. اچھا، ون لاسٹ تھنگ اونلی، وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی میں ساحل بھائی کی ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو کہ ایک یعنی کہ اس سے بھی ایک رستہ نکلا جس کے اوپر میں بھی فردر ریسرچ کرنا چاہوں گا. انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو گلوبل لیول پہ پولیٹیکل سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ ورلڈ سولوشنز کے اوپر غور کریں گے کہ دنیا میں بڑے لیول کے سولوشن پرووائڈ کریں گے تو وہی نیشن اوپر جائے گی، جو کہ ان کی بات بالکل درست ہے. اور یعنی کہ یہ پاتھ وے ہے کہ کس طریقے سے قوم نے ایز اے نیشن یعنی کہ اوپر جانا، کہ اس قوم میں سے کوئی ایسے بندے نکلیں جو دنیا کو بتا سکیں کہ بھائی آپ یہ حل ہے، اس کے جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا یہ حل ہے، اور پھر جا کے بندہ جو ہے وہ کہیں پہ نا پرومیننٹ ہوتا ہے. جس طرح وہ مثال دے رہے تھے کہ چائنیز میتھ سولو کرنے کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور نیشنز بھی ہیں، جیوز ہیں، انہوں نے اپنا لوہا منوایا کسی نہ کسی چیز میں. مسلمز ابھی تک اس چیز سے آ رہی ہیں. تو وہ بھی یعنی کہ میں جسٹ یہ پوائنٹ پریزنٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی ایک انہوں نے پاتھ وے بتایا جو کہ بہترین ہے، یعنی کہ باقی سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کے. ہاں بالکل یہ بھی بنیادی طور پر اسٹڈی کرنی پڑیں گی چیزیں. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک سعدیہ وی شوڈ اینڈ اٹ. جی سر، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر وسیم. اور آڈینس کا بھی بہت بہت شکریہ ساتھ جڑے رہنے کے لیے. جن لوگوں کے سوال ابھی ہم نہیں لے سکے وقت کی قلت کی بنا پر، پلیز آپ اپنے سوال فیڈ بیک فارم میں ضرور لکھ دیجیے، ان کو ہم سر تک پہنچا دیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.